یعنی کہ جتنے فیمیلز میں مسئلے ہیں اتنے ہی میلز میں مسئلے ہیں. یہ لوگ روز ہم دیکھتے ہیں. خواتین میں تو جو ہے وہ ہارمونل امبیلنس ہے جی, یا کہہ لیں کہ ان کی ایج اگر تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے تب بھی اس طرح کے ایشوز آنے لگتے ہیں. پی سی او ایس ہے یا اور بھی بہت طرح کے مسائل ہیں, اس کی وجہ سے انفرٹیلٹی ہوتی ہے. مردوں میں ایسے کون سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ اولاد پیدا نہیں کر پاتے؟ دیکھیں, آدمیوں کا ایک بیسک ٹیسٹ ہوتا ہے سیمن انالیسس, جس میں آدمیوں کے جراثیم کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اور ان کو جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو ان میں سے بہت سارے آدمی ہوتے ہیں جن کا سپرمز کا نمبر کم ہوتا ہے, یا سپرمز کی جسامت خراب ہوتی ہے, یا سپرمز کی حرکت خراب ہوتی ہے. تو جب آپ وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آئیڈیا ہوتا ہے. قدرت کی طرف سے ہوتا ہے یا اس میں کبھی کبھار کچھ میڈیکل ریزنز بھی ہوتی ہیں, جس طرح کچھ میلز میں ویریکوسیل کا پرابلم ہوتا ہے. اس میں جب الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرواتے ہیں, اور میلز کے ہارمونس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اگر ان کے سیمن انالیسس میں کچھ ایب نارمیلٹی ہے, اور کچھ میلز میں سیمن انالیسس میں اور الٹرا ساؤنڈ میں کوئی مسائل نظر آتے ہیں, اور کچھ میں ایڈیوپیتھک ہوتا ہے, میڈیکلی ایڈیوپیتھک کا ورڈ ہوتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے اور مسائل ہیں. اگین اس کا بھی لنک کسی حد تک ہماری ڈائٹ, لائف اسٹائل, الکوہول, اسموکنگ, اس طرح کی ہیبٹس کے ساتھ ان کا لنک ہے. جینیٹک بالکل بہت امپورٹنٹ آپ نے بات پوائنٹ آؤٹ کی. کچھ فیملیز میں یہ پرابلمس رن کرتی ہیں. کچھ فیملیز میں میل انفرٹیلٹی جنریشن در جنریشن چلتی ہے, اور جس طرح وہ کچھ آتے ہیں ہمارے پاس پیشنٹس, ان کے بھائیوں میں یہ پرابلم ہوتی ہے, ان کے چچا, ان کے تایا میں یہ مسائل ہوتے ہیں, تو یہ فیملیز میں بھی رن کرتی ہے.